علاقے میں تو چلا جا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان میں چلا جا فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کر تو بھی اللہ کی عبادت کر وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، اس کے بعد اپنی زمین اور خطے کی طرف واپس لوٹ کر نہ آنا، ان نیک لوگوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تجھے معاف کر دے گا، کیونکہ جدھر تو رہ رہا ہے فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، یہاں برائیاں بہت ہوتی ہیں۔ برائیوں کے خاتمے کے لیے ایک صورت یہ بھی ہے کہ نیکوں کا ساتھی بن جائے۔ امام ابراہیم بن حرب النیشابوری، ان کے بارے میں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء ل3، 50 سال میں نے اپنے رب کی عبادت کی، 50 سال بندگی کی، مجھے اتنی دیر تک عبادت میں سرور لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 کام چھوڑے نہیں اور 3 اختیار نہیں کیے۔ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ مجھے سچی بات کہنے کی قدرت مل گئی، کیونکہ جو لوگوں کا منہ دیکھ کر بات کرے نا، خطیب منبر پر کھڑا ہو کر مسجد کا صدر سامنے بیٹھا ہو، شرعی حکم بدل دے کہ کہیں صدر صاحب ناراض نہ ہو جائے، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کہتے ترکت رضا الناس، انسانوں کو راضی کرنا ہی چھوڑ دیا، حتیٰ قدرت ان اتکلم بالحق، یہاں تک کہ سچ کہنے پر اللہ نے مجھے قدرت عطا کر دی۔ دوسری بات، ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسق، بد کردار اور بد عمل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ نیکوں کی صحبت کو پا لیا۔ ترکت امور الدنیا لامور الاخرہ، تیسری بات کہتے ہیں میں نے دنیا کے کاموں کو آخرت کے کاموں کے لیے چھوڑ دیا ہے، میں نے یہ 3 کام کیے، میرے رب نے مجھے میری عبادت میں لذت اور سرور عطا کر دیا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اچھا اثر لاتی ہے، یہ فارسی کا مشہور جملہ ہے، صحبت سالے طرح سالے کند، صحبت تالے طرح تالے کند، نیکوں کی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے، بروں کی صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ تو فرمایا اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تو بھی اللہ کی عبادت کر، اور اپنی بستی کی طرف واپس پلٹ کے مت آنا، یہ بستی اچھی نہیں ہے، برے لوگوں کی بستی ہے۔ پھر وہ چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی۔ اب اللہ کے 2 طرح کے فرشتے اس کو لینے آ گئے، رحمت والے فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے کہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، تو جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے، اس لیے کہ لم یعمل خیرا قط، اس زندگی میں تو کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو دوسرے کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو منصف بنا لیا کہ ہمارا فیصلہ کرو، ہمارے اندر یہ جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا تم زمین کی پیمائش کرو، جدھر سے آیا ہے اس طرف بھی پیمائش کر لو، اور جدھر جا رہا ہے ادھر بھی پیمائش کر لو، جس طرف اس کا علاقہ تھوڑا بنے گا نا وہ لے جائیں گے۔ تو وہ جس جگہ تھا درمیان میں، تو جب موت آئی تو گرا، تو اس کا رخ جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھا، تو اس کو رحمت کے فرشتے اٹھا کر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو پروردگار اپنے بندوں کو بخشش عطا کرتا ہے، بس شرط یہ ہے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ آخری جمعۃ المبارک ہمارے لیے سمجھو یہ پیغام دیتا ہے، ہم نے جتنی غلطیاں کی، گناہ کیے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کے لیے ندامت اختیار کر کے اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تمام غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب
بیوی بچوں سب کی، تمام مسلمانان عالم کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، سب کی غلطیوں کا ازالہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین سب کو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جمع فرمائے اور اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار بنائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، دوسری طرف جو ہماری خواتین کی مسجد ہے اس کے لیے ہمیں 2 ٹن کے 2 اے سی کی ضرورت ہے، بہت حبس ہو جاتی وہاں پر، تو بہنیں جو اعتکاف میں ہیں وہ بھی شکوہ کر رہی تھیں، تو میں نے سوچا میں جمعہ والے دن عرض کروں گا، جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، جاتے ہوئے جمعہ کی اس بہار سے فائدہ اٹھا لیجئے، اور 2 اے سی 2 ٹن کے اس حال میں ضرورت ہے، تو آپ مجھے امید ہے ضرور تعاون کریں گے، یا کوئی ایسا بھائی 1 یا 2 مل کر اے سی لگوا دیں مسجد میں، تو ہم گناہوں کی بخشش کا یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جو بہنیں وہاں آ کر سکون اور اطمینان سے عبادت کریں گی انہیں اپنی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ان کو جو سکون مہیا آپ نے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔